الیکشن 2024 سر پہ ہیں اور الطاف حسین صاحب کیا کرنے والے ہیں الیکشن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا ہے، تو وہ فیصلہ کیا ہے؟ ویلاگ میں ان پوائنٹ سے بات کریں گے۔ جی السلام علیکم، میرا نام مکرم فہد ہے۔ الطاف حسین صاحب نے الیکشن 2024 کے حوالے سے بتایا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ الطاف حسین صاحب اور ان کے لوگ نامزد کردہ اس الیکشن میں حصہ لیں، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ سندھ کے لوگ جو ہیں ان کے دلوں میں کون بستا ہے، اور وہ ہے الطاف حسین صاحب۔ الطاف صاحب بھی کہتے ہیں کہ چونکہ وہ ایک امن پسند انسان ہے، اس لیے ریاست کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے وہ اس الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، صبر کر رہے ہیں، کیونکہ صبر کے علاوہ الطاف حسین صاحب کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، اور وہ پر امید ہیں کہ اگلے الیکشن میں وہ اور ان کے لوگ ضرور حصہ لیں گے۔ لیکن یہاں پہ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ الطاف حسین صاحب کے پاس آخری آپشن باقی ہے، اور آخری آپشن یہ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دے دیں، یہ درخواست کر دیں کہ فلانا پارٹی کو سپورٹ کریں، تو ان کے اس فیصلے سے اس پارٹی کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے مارکیٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ دو تین پارٹیاں ہو سکتی ہیں، ایک تو ہے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی، دوسرا پیپلز پارٹی کو وہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے کارکنوں کو، چاہنے والوں کو ان میں سے کسی پارٹی کو ووٹ ڈالا جائے ایم کیو ایم پاکستان کے بجائے۔ تو دیکھیں، جو الطاف حسین صاحب کا نظریاتی اختلاف رہا ہے پیپلز پارٹی سے، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس میں زیادہ تر وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، تو الطاف حسین صاحب اس کے خلاف مزاحمت کرتے رہے ہیں، ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے جو برے حالات ہیں اس کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، کیونکہ یہ لوگ خود غرض ہوتے ہیں اور لالچی ہوتے ہیں۔ تو پیپل پارٹی سے جو ہے اس کی حمایت کروانا وہ تھوڑا مشکل ہے۔ البتہ جو الطاف حسین صاحب ہیں وہ الیکشن سے پہلے، خود تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ وہ اس الیکشن میں صبر کریں گے، کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ اعلان کرتے ہیں کسی پارٹی کی حمایت کا، تو سب سے زیادہ جو چانسز ہیں وہ ہیں پی ٹی آئی کے، کیونکہ پی ٹی آئی سے بھی بلہ چھین لیا گیا ہے اور پی ٹی آئی کو بے نشان کر دیا گیا ہے۔ اب ان کے آزاد امیدوار جو ہیں آزاد حیثیت میں حصہ لیں گے الیکشن میں، تو اس بات کے چانس بہت زیادہ ہیں کہ الطاف حسین صاحب الیکشن سے پہلے یہ پیغام عام کر دیں کہ آپ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کریں، ان کو ووٹ دیں۔ لیکن ابھی یہ اعلان ہوا نہیں ہے، اگر ایسا کوئی اعلان ہوتا ہے تو آپ کو بتا دیں گے۔ آپ کا ویسے کیا خیال ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب کسی پارٹی کی پاکستان میں حمایت کرتے ہیں تو وہ کون سی پارٹی ہو سکتی ہے؟ آپ لائک کر سکتے ہیں، کامنٹس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب سے بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے بتایا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ 2018 کے الیکشن ہیں ان میں ایم کیو ایم کراچی سے 14 سیٹیں جیت رہی تھی، لیکن ایم کیو ایم کا حق مار کے پی ٹی آئی کو دے دیا گیا اور پی ٹی آئی کچھ کر بھی نہیں سکی۔ تو اس بار ان کو پورا یقین ہے، امید ہے کہ وہ 14-15 سیٹیں کراچی سے نکال لیں گے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پارٹی کے باقی لوگ کہاں ہیں، کیا پارٹی میں اتحاد ہے یا اختلافات ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ عامر خان صاحب آج کل موجود نہیں ہیں، ان کی نجی مصروفیات ہیں، لیکن پارٹی کے دروازے عامر خان صاحب کے لیے کھلے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید مصطفیٰ کمال صاحب کے آنے سے عامر خان صاحب سائیڈ لائن ہو گئے ہیں اور وہ شاید ناراض ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ آفاق احمد صاحب اور عامر خان صاحب پہلے لوگ تھے ایم کیو ایم کے جو ایم کیو ایم کو الطاف حسین صاحب کے زمانے میں چھوڑ کے گئے تھے اور مہاجر قومی موومنٹ بنا لی تھی، لیکن تمام تنازعات اور نقصانات کے باوجود عامر خان صاحب کو ویلکم کیا گیا تھا ایم کیو ایم پاکستان میں دوبارہ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جب چاہیں ایم کیو ایم میں آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وسیم اختر صاحب سابق میئر، تو وہ بھی نظر نہیں آتے جلسوں میں اور میڈیا بریفنگ میں۔ تو انہوں نے کہا کہ وسیم اختر صاحب آج کل باہر ہیں اور ان کے کیا پلان ہیں وہ وہی جانتے ہیں، لیکن خالد مقبول صدیقی صاحب کو یقین ہے کہ ایم کیو ایم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرے گی اور اس الیکشن میں ان کو اتنی ہی سیٹیں اور اتنا ہی ووٹ بینک ملنے والا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا ایم کیو ایم کے ماضی میں، 2013 میں یا اس سے پہلے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی پرفارمنس اس الیکشن میں کیسی رہے گی؟ اس کے علاوہ
आर्मी चीफ पाकिस्तान के सिपाही सालार आसिम मुनीर साहब ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और अब इंडिया, अफगानिस्तान और ईरान की खैर नहीं है। हुआ यह है कि जब ईरान ने शरारत करने की कोशिश की और पाकिस्तान में अटैक किया, 3 मासूम लोगों की जान गई, तो आर्मी चीफ साहब ने एक स्विफ्ट कार्रवाई की और ईरान को ऐसा जवाब दिया कि ईरान उसके जवाब में खामोश हो गया। पाकिस्तान चूंकि ईरान को भाई कहता है, ब्रदर इस्लामी मुल्क कहता है और समझता है, तो उनको ये लग रहा था कि शायद पाकिस्तान खामोश हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में अंदरूनी मामला चल रहे, इंटरिम गवर्नमेंट है। लेकिन आसिम मुनीर साहब ने जबरदस्त कार्रवाई की है और जो जवाब दिया है, ईंट का जवाब पत्थर से कहा जाए तो बिल्कुल ठीक होगा। और होश उड़ गए हैं ईरान के भी और ईरान के अलावा इंडिया की भी, क्योंकि ईरान ये कार्रवाई कर रहा था इंडिया की शय पे, क्योंकि जो नेक्सस है इंडिया का और ईरान का वो बहुत स्ट्रांग है। इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है उनकी जो ईरान की बंदरगाह है चाबहार वहां पे, और जो इंडिया से जो दहशतगर्द और जासूस आते हैं तो वो भी अफगानिस्तान और ईरान के रास्ते ही इस्तेमाल करके आते हैं। तो ईरान अब ठंडा पड़ गया है, स्विफ्ट रिस्पॉन्ड किया है आर्मी चीफ साहब ने, कैलकुलेटेड, क्योंकि ईरान में मार्च 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और इंडिया में भी इसी साल के आखिर में इलेक्शन होने वाले हैं। तो जो इंडिया के जो मोदी हैं और ईरान में जो हुकूमत है उन वो जो नेशनलिस्ट एक फजा होती है वो तगड़ी करना चाह रहे हैं और इसके लिए ईरान ने हमला किया था, ईरान पे भी किया था और शाम में भी किया था, और इस बार उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान पे भी कर दिया, ताकि एक जज्बाती फजा पैदा हो ईरान में, नेशनलिस्ट, और इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया ये देखना चाह रहा था कि पाकिस्तान ईरान के हमले का क्या जवाब देता है, और पाकिस्तान ने टाइट जवाब दिया है। तो ये ईरान का तो मुंह बंद कर ही दिया है कि हम तैयार हैं, पाकिस्तान के जो बहादुर फौज है वो तैयार है, लेकिन ईरान को जवाब देने के अलावा इंडिया को भी एक जवाब दिया गया है, दर पर्दा एक सिग्नल दिया गया है कि जो पाकिस्तान की फौज है वो चौकस है, वो चौकन्ना है, वो बहादुर है और वो शहीद होती है और शहादत से डरती नहीं है। तो अगर इंडिया ने पुलवामा जैसा कोई गंदा घटिया मंसूबा बनाया इस बार, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं और इंडिया में, और मोदी साहब भी चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले एक मजहबी और इंतहा पसंदी वाली फीलिंग पैदा की जाए इंडियंस में, ताकि उनको वो बैंक पड़े, वो जज्बाती करके इंडियन आवाम को खेल सकें और वोट बैंक हासिल करके दोबारा से तीसरी बार वजीर आजम बन सकें। तो पाकिस्तान को इस बात की समझ आ गई थी और पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। तो पाकिस्तान ने ईरान को जो जवाब दिया था ईरान के बेहुदा किस्म के हमले का, तो ये असल में इंडिया को एक जवाब है और मैसेज है कि हम जाग रहे हैं, पाकिस्तान की जो फौज है वो जाग रही है और वो चौकस है, और अगर इंडिया ने कोई ऐसी कार्रवाई की तो उसका ना सिर्फ दुगना किस्म का जवाब दिया जाएगा, जैसा कि पुलवामा अटैक के बाद दिया गया था और अभिनंदन को पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, उसको चाय पिलाई गई थी और फिर उसको छोड़ दिया गया था, माफ कर दिया गया था। तो इस बार वैसा ही होगा या उससे भी ज्यादा जो है वो रिएक्शन दिया जाएगा, रिस्पॉन्ड दिया जाएगा। तो वीलॉग आपको कैसा लगा आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया आपका।